الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ، اور مطمئن ہو جاتے ہیں ان کے دل اللہ کے ذکر سے. الا سنو، بذکر اللہ، اللہ کے ذکر کے ساتھ، تطمئن القلوب، مطمئن ہو جاتے ہیں دل، اطمینان پاتے ہیں دل. تو یہاں پر ایمان والوں کی ایک خاص خوبی کا ذکر کیا جا رہا ہے، لیکن ایمان سے مراد یہاں پھر شعوری ایمان ہے، روایتی یا تقلیدی ایمان نہیں. الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، کس طرح؟ یعنی اللہ کو پہچان کر، اللہ کی معرفت اختیار کر کے. ان کا حال کیا ہوتا ہے؟ تطمئن قلوبہم بذکر اللہ، اللہ کا نام آتے ہی ان کے دل پرسکون ہو جاتے ہیں، ان کے دلوں میں ایک اطمینان ہو جاتا ہے، ان کے دلوں میں ایک ٹھنڈک پڑ جاتی ہے. اور بات بھی یہی ہے، حقیقت بھی یہی ہے کہ دلوں کا اطمینان صرف اللہ کے ذکر میں ہے، اللہ کی یاد میں ہے. سورۃ انفال آیت 2 میں آپ ایمان والوں کی صفت پڑھ چکے ہیں کہ انما المؤمنون، مومن کون ہوتے ہیں؟ الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں. تو اصل ایمان کیا ہے؟ جو انسان کا دل بدل دے. اور یہ ایمان کب نصیب ہوتا ہے؟ جب انسان اللہ کی نشانیوں پر غور کرے، اللہ کو پہچانے. اور جو شخص اللہ کو پہچان جاتا ہے، اس کی عظمت، اس کی بڑائی، اس کی ہیبت، اس کی قدرت، اس کی صفات اس کے سامنے ہوتی، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اللہ کا نام آتے ہی اس کا دل بدلنے لگتا، اس کا دل ہلنے لگتا، وہ پھر آرام سے بیٹھا نہیں رہ جاتا، اس کو ایک خاص سکون اور لطف ملتا ہے. دیکھیے، عام طور پر انسان کا دل کب خوش ہوتا ہے اور دل پریشان کب ہوتا ہے؟ دین کو چھوڑیے، اس وقت عام دنیاوی حالات میں پسند کی چیز ملنے سے، مرضی کی چیز ملنے سے انسان خوش ہوتا ہے. اور بے چینی کب ہوتی ہے؟ جب کوئی مرضی کی چیز انسان سے چھن جائے یا انسان کی مرضی پوری نہ ہو، جو کچھ انسان چاہتا ہے وہ نہ اسے ملے. عموماً انسان کے دل کے اندر بے چینی کب ہوتی ہے؟ کہ جس چیز کو وہ پانا چاہتا ہے وہ پا نہیں سک رہا. یعنی آپ کوئی بھی چیز کرنا چاہتے ہیں اور آپ کو کرنے کا موقع نہیں مل رہا. کوئی چیز آپ لینا چاہتے ہیں، آپ لے نہیں پا رہے، خریدنا چاہتے ہیں، خرید نہیں پا رہے، وغیرہ وغیرہ. تو پھر کیا ہوتا ہے اس کا نتیجہ؟ آپ فرسٹریٹ ہوتے ہیں. آپ اپنے لیے زندگی میں کچھ گول سیٹ کر لیتے ہیں، آپ اپنی کچھ امیدیں کام کر لیتے ہیں، آپ اپنے دماغ میں کوئی خیالی محل تیار کر بیٹھتے ہیں. اب آپ اس میں داخل ہونا چاہتے ہیں، وہ حقیقت کی دنیا میں ہے کوئی نہیں، اب کہاں داخل ہوں؟ تو نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ جب انسان کی خواہشات کی تکمیل نہیں ہوتی تو پھر انسان کو فرسٹریشن ہوتی، بے چینی ہوتی، بے قراری ہوتی، دل کا اطمینان اور سکون رخصت ہو جاتا ہے. لیکن جس دل کو اللہ کی پہچان ہو جائے، جس انسان کو اللہ کی معرفت ہو جائے، اس انسان پر بھی وقتی طور پر بے چینی اور بے سکونی کے اثرات ہو سکتے ہیں، لیکن جو ہی اس کے سامنے پر اللہ کا نام لیا جاتا ہے یا اللہ کا ذکر آتا ہے تو وہ اپنی پریشانی، بے چینی، ہر چیز بھول جاتا ہے اور اس کا دل قرار پکڑ جاتا ہے. اور صرف اللہ کا ذکر ہی ایسی چیز ہے جو دلوں کو واقعی قرار دیتا ہے. جہاں تک دنیاوی چیزوں کا تعلق ہے تو آپ دیکھیں گے کہ دنیا میں کوئی بھی چیز ایسی نہیں کہ جس کو پا کر انسان کا دل ہمیشہ کے لیے پرسکون ہو جائے. انسان ایک چیز کی خواہش کرتا ہے، تمنا کرتا ہے، اس کے لیے بے چین ہوتا ہے، تڑپتا ہے، انتظار کرتا ہے، اس کے بارے میں ایک بھرم ہوتا ہے. جب وہ چیز مل جاتی ہے تو انسان کا دل بھر جاتا ہے، پھر اسی چیز کے اندر بے چینی شروع ہو جاتی ہے، پھر وہی چیز کھلنے لگتی ہے، وہی چیز دل سے اتر جاتی ہے، اسی میں مزہ ختم ہو جاتا ہے.
پھر کسی اور چیز کی خواہش کرنے لگتا ہے. کیوں؟ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اس کی 2 وجوہات ہیں. نمبر 1، دنیا کی ہر چیز امپرفیکٹ ہے، کامل نہیں، ادھوری، اس میں کوئی نہ کوئی کمی یا نقص یا عیب ہے. صرف ایک ہی چیز کامل ہے اور وہ اللہ کی ذات ہے. دنیا میں آپ دیکھیں کہ ہر چیز خراب ہونے والی، ہر چیز پرانی ہونے والی، ہر چیز بگڑنے والی، ہر چیز کو زوال ہے، ہر خوشی کی انتہا ہے، ہر ترقی اور ہر عروج کو ڈاؤن فال ہے. تو کیا ہوگا جب آپ ادھوری چیزوں کو چاہیں گے تو وہ آپ کی سیٹسفیکشن تو نہیں کر سکتے. وہ تھوڑی دیر کے لیے کریں گی لیکن پھر، اور یہ چیز بچپن سے ہی شروع ہو جاتی ہے. آپ نے دیکھو کہ بچے ایک کھلونے کو بڑے شوق سے لیتے ہیں اور پھر تھوڑی دیر میں ان کا دل بھر جاتا ہے، پھر اس کو پھینک دیتے ہیں. پھر آپ انہیں پکڑاؤ تو دے مارتے، پکڑتے بھی نہیں. چھوٹے چھوٹے بچے، کبھی آپ ان کو دیں نا جنجنا چنچنا یا کوئی بھی چیز تو کیا کرتے، ایک دم پھینک دیتے، لیتے ہی نہیں. ان کو کس نے عقل دی، کس نے سمجھ دی؟ لیکن اتنی سینس ان کے اندر بھی موجود ہے. اور یہی چیز بڑے ہو کر انسان کی عادت نہیں جاتی. بات یہ ہے کہ انسان ان ساری چیزوں سے افضل مخلوق ہے جن کی وہ چاہت اور محبت میں گرفتار ہوتا ہے. مال، دولت، سونا، چاندی، معلات، جو بھی دنیا میں اشیاء ہیں، یہ ساری انسان کے لیے ہیں، انسان ان کے لیے نہیں ہے. تو اپنے سے اعلیٰ چیز میں تو آپ کو سکون مل سکتا، اپنے سے کم تر چیز میں نہیں مل سکتا. دنیا کا جتنا بھی مال و متاع ہے یہ آپ سے کم تر چیز ہے. اللہ نے یہ ساری چیزیں آپ کے لیے بنائی ہیں، آپ سے کم درجے کی ہیں. اور آپ کو اس نے کس کے لیے بنایا؟ اپنے لیے بنایا ہے. جب آپ اس کو چھوڑ کر غیر کو لیتے ہیں تو آپ سکون پا ہی نہیں سکتے، آپ خوش رہ ہی نہیں سکتے. اور جس چیز میں آپ خوشی تلاش کرتے ہیں وہی چیز آپ کے لیے غم اور پریشانی کا سبب بن جاتی ہے ایک وقت میں. دیکھیے نا، ہر چیز اپنی اصل جگہ جا کر ہی فٹ بیٹھتی ہے نا. اگر آپ اس کو اس کی غلط جگہ رکھ دیں تو کیا ہوگا؟ مس فٹ. تو پھر سکون اور چین نہیں ہوگا وہاں پر. تو بات یہ ہے کہ جو لوگ ایمان لاتے ہیں، جن کو اللہ کی پہچان ہو جاتی، جو اللہ کو پا لیتے ہیں، دریافت کر لیتے ہیں، تو پھر ان کے دلوں کا حال کیا ہوتا ہے؟ ان کے دلوں سے غم اور بے چینیاں نکل جاتی، ان کے دل سکون میں آ جاتے ہیں. وہ دنیاوی اعتبار سے، مادی اعتبار سے انتہائی فقیر کیوں نہ ہو، ان کے دلوں کے اندر خوشی ہوتی. اب وہ معلوم ہے کہ صحابہ کرام کو بعض اوقات مہینوں پیٹ بھر کے کھانا نہیں ملتا تھا. کسی ایک کو بھی ڈپریشن کی بیماری نہیں تھی، کوئی ایک بھی ذہنی مریض نہیں تھا، کوئی ایک بھی ان میں سے نفسیاتی مریض نہیں تھا. کھانے کو پورا نہیں تھا، پہننے اوڑھنے کے لیے بہت اعلیٰ چیزیں نہیں تھی، رہنے کو کوئی بہت بڑے محلات نہیں تھے ان کے پاس. دنیا میں اتنے سادہ گھر شاید ہی کسی کے ہوں. اگر آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا جائزہ لیں تو کیا تھا اس میں. لیکن سکون اور اطمینان کی دولت سے بھرے ہوئے تھے وہ لوگ. ان سے زیادہ پرسکون کوئی نہیں تھا. اور آج انسان نے جتنی زیادہ مادی ترقی کی، جتنا زیادہ اپنے گرد سامان اکٹھا کر لیا، اتنے بے سکون ہو کے رہ گیا. فزیکلی بھی فٹ تھے ہر لحاظ سے. تو بات یہ ہے کہ اصل راز کس میں تھا؟ ایمان میں. جب سچا ایمان انسان کو نصیب ہوتا ہے، جب اللہ کی پہچان ہو جاتی، یہ دل جس کے لیے بنا ہے، والذین آمنوا اشد حبا للہ، جس چیز کے لیے دل بنا ہے، جب دل کو وہ مل جاتا ہے تو پھر قرار آتا ہے. اب دیکھیے کہ ہر چیز کے لیے، مثلا زبان کو ذائقہ دیا نا اللہ نے، تو آپ زبان کے اوپر سونا رکھیں تو اس کو مزہ آئے گا؟ نہیں آئے گا. اسی طرح ناک کو سونگھنے کی صلاحیت دی، آپ لے کے روپے پیسے سونگے، کوئی فائدہ نہیں آپ کے ناک کو. تو اسی طرح جو دل ہے ہمارا، وہ اللہ کے لیے بنا ہے کہ سب سے زیادہ اللہ کی محبت ہو اس میں.
جب ہم اسے چھوڑ کے کسی اور چیز کو ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ دل بیزار ہو جاتا ہے، دل بھر جاتا ہے، بے سکون ہونے لگتا ہے. کسی بھی چیز کو پا کے آپ انتہائی خوش ہو جائیں تو ایک دم اداسی چھا جائے گی. لیکن الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ، اور ذکر اللہ کیا ہے؟ اس میں سب سے بڑی چیز تو اللہ کی یاد ہے جو دل کے اندر ہوتی. یاد یعنی کسی بھی چیز کو دیکھ کر اللہ یاد آنا. آسمان کو دیکھیں، درخت کو دیکھیں، پہاڑ دیکھیں، کسی بھی چیز کو دیکھیں تو اللہ کی یاد آئے دل میں. تو وہ جو یاد آ جاتی ہے وہ یاد دل کو سکون دیتی ہے. پھر اسی طرح نماز افضل ترین ذکر ہے. ابھی آپ نے نماز پڑھی تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ نماز سے پہلے اور بعد کی کیفیت میں ایک فرق آتا ہے، یعنی آپ پرسکون ہوتے ہیں. پھر اسی طرح قرآن مجید، وہ بھی اللہ کا ذکر ہے، اللہ کا کلام ہے. اس سے بڑا ذکر کیا ہوگا؟ تو کیا ہوتا ہے؟ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا. اس ایمان میں اور اضافہ ہونے لگتا ہے اللہ کے ذکر سے، یعنی اللہ کی کتاب سے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. یاد رکھو اللہ کے ذکر سے ہی دل مطمئن ہو سکتے ہیں. خواہ وہ کائنات میں غور و فکر سے اللہ کی یاد آئے دل میں اور اللہ کی محبت بڑھے اس کی نشانیوں کے ذریعے، خواہ اس کے کلام کے ذریعے، خواہ نماز کے ذریعے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کو کیا کہتے تھے؟ جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھ دی گئی. یا ویسے تسبیح سے، ذکر سے، استغفار سے. لیکن عام طور پر ہمارا حال کیا ہوتا ہے کہ ہم اللہ ہی سے بھاگتے ہیں، اسی سے دور جاتے ہیں، اس کے دین سے ڈرتے ہیں، اس کے کلام سے، اس کی، اور جتنا جتنا دور جاتے ہیں اتنا اتنا اپنی بے سکونی میں اضافہ کرتے چلے جاتے ہیں.